لا الہ اٹھتی ہے آج کل نہیں اٹھ رہی. ہاں ایسی ہوتی ہے آج کل نہیں اٹھ رہی. ایسے ہٹا ہے. اچھا آج کل ایسی ہے. یہاں پروگرام نہیں ہو رہا تھا. ہاں نہیں بس صفائی آتی تو ہے. آغاز کرنا. بسم اللہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کا مطالعہ جاری تھا. اس میں غزوہ احزاب کے تذکرے کے بعد ملحق ایک ذکر بنو قریظہ کا ہوا اور ان کا انجام ذکر ہونے سے رہ گیا گزشتہ نشست میں. اسے دیکھ کر پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے یہ جو بنو قریظہ کے افراد تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اہل ایمان کا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے غزوہ احزاب سے اور تشریف لے آئے مدینہ منورہ اپنی بستی میں، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت جبرائیل نے آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اتارتے ہیں، جبکہ ابھی فرشتوں نے تو ذرا نہیں اتاری. یہ اطلاع دی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی اس بات کو یعنی اس جنگ کو جاری رکھا جائے. جو بنی قریظہ نے بدعہدی کی ہے ان سے ان کی بدعہدی کا بدلہ لینا ہے اور یہ بدلہ جب ہو جائے اس کے بعد پھر واپسی ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم صادر فرمایا کہ لوگ اسی موقع پر روانہ ہو جائیں بنو قریظہ کی جانب. ان کی جو گڑی تھی، ان کی جو قلعہ سا بنا ہوا تھا اس طرف چلے جائیں اور فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر، تم میں سے کوئی نماز عصر نہ پڑھے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ پہنچ کر. یعنی عصر کی نماز تک پہنچ جائے، یعنی تیزی کے ساتھ پہنچے. وقت تھوڑا تھا تو فرمایا کہ جلدی سے نکلے اور وہاں پہنچے، تیزی کے ساتھ پہنچے. پھر وہاں جا کر بنو قریظہ میں جو اس کا سردار تھا حوی بن اخطب، اس کی طرف سے پہلے مکالمہ ہوا اور جب بتایا گیا کہ مسلمان محاصرہ کر رہیں گے اور محاصرہ کیا ان کا. قرآن حکیم بھی اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ سب کچھ اپنے مال اسباب کے باوجود دل ہار گئے، ہمتیں ہار گئے، اور وہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رعب ڈال دیا اہل ایمان کا. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم،
اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، یعنی یہود جو بنو قریظہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اہل کتاب میں سے، یعنی یہود، من سیاسیہم، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے ہو اور ایک فریق کو تم قیدی بناتے ہو، یعنی دو فریقوں میں تقسیم کر دیا قوم۔ تو ماجرا کیا پیش آیا؟ جب ان سے بات چیت جاری تھی تو طرح کے ان کو آپشنز دیے گئے، دو طرح کی باتیں کی گئی ان سے کہ آپ یا تو جو لڑنے کے قابل ہیں وہ لڑنے کے لیے بالمقابل آ جائیں اور میدان میں فیصلہ ہو جائے، یا یہ کہ پسپائی اختیار کر لیں۔ دونوں پر وہ راضی نہیں تھے، اور پھر بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، معذرت کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے سے ان کے حلیف تھے، ان سے انہوں نے مصالحت کی درخواست کی، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھیجا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی اللہ سے اس بارے میں، جب خندق کے معرکے کے دوران انہیں تیر لگا تھا اور کافی کچھ خون بہ گیا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ خاص لگوا دیا تھا مسجد نبوی کے پاس تاکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی تیمارداری وہاں پر ہو سکے۔ حضرت سعد اسی خیمے میں موجود تھے، تو انہوں نے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنو قریظہ سے ان کی بدعہدی کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور بنو قریظہ چونکہ دور جاہلیت میں قبل اسلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے ہی حلیف تھے، ان کے ساتھ ان کا حلیفانہ تعلق تھا، تو اب جب ان لوگوں نے بدعہدی کی ہے تو یہ چاہتے تھے کہ میں ان کو اس کی سزا جو ہے وہ پہنچاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بدعہدی کی۔ اور دوسرا انہوں نے اللہ سے اس بات کی دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آج کے بعد یعنی اس معرکے کے بعد پھر کوئی معرکہ ایسا ہونا ہے جس میں مشرکین مکہ چڑھ کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آئیں گے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے۔ یعنی دو باتیں تھیں جس کو دعا کے طور پر اللہ کے حضور نے پیش کیا، اللہ نے دونوں دعائیں ان کی قبول فرمائی۔ جو ان کا زخم تھا اس کی کیفیت اتنی اچھی نہیں تھی، خون اس سے تھوڑا تھوڑا رس رہا تھا، مگر بہرحال موجود تھے اپنی تکلیف کے ساتھ اور اپنی طبیعت کی شدید تکلیف کے ساتھ۔ جب یہ بنو قریظہ والوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر حضرت سعد کو لے آئیے۔ حضرت سعد تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے جو فیصلہ سنایا وہ تھا جو کہ عین تورات کے فیصلے کے موافق تھا، اور وہ فیصلہ بظاہر تو سخت معلوم ہوتا ہے مگر اصلاً ان کی شریعت کے مطابق ان پر فیصلہ جاری کیا گیا تھا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ ان میں سے جتنے افراد ایسے ہیں جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور جو ان میں جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یعنی عورتیں ہیں، بوڑھے افراد ہیں، بچے ہیں، ان کو کنیز اور باندی اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کا سارا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے۔ اب چونکہ وہ قبیلہ خود یہ کہہ چکا تھا کہ جو فیصلہ حضرت سعد کریں گے ہمیں قبول ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ ان پر یعنی بنو قریظہ والوں پر جاری فرمایا، اور فرمایا کہ جو فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر فرمایا حضرت سعد نے وہی بات یہاں پر ظاہر فرمائی، او کما قال، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ اور یہی بات ہے جو کہ تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر جو یعنی ہماری قرآن حکیم میں آیات ہوتی ہیں، تورات میں فقرات اسے کہا جاتا ہے، کتاب الاستثناء کے فقرہ نمبر 10 اور 12 میں 10، 11، 12 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کہا وہاں پر کہ جب تو کسی شہر سے جنگ کرے تو اس کے نزدیک پہنچ اور پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اگر وہ تو اس سے صلح نہ کرو بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال کو اپنے لیے رکھ لینا۔ یعنی یہ بات تھی جو کہ آج بھی تورات میں موجود ہے، اور ان کی شریعت میں بھی ایسی نازل کی گئی تھی۔ پھر مزید شریعت اسلامیہ میں بھی یہ بات اسی طرح سے ہے کہ جو غدار ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ذبح کنارے ان کے تمام لڑنے کے قابل جتنے مرد تھے ان سب کو ذبح کر ڈال دیا گیا، اور جتنی ان کی عورتیں اور ان کے بچے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا اور کنیز بنا لیا گیا، اور ان کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی، فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق کو تم نے قتل کیا، ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ان کے زمین کا بھی اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا بھی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی، وَأَرْضًا لَن تَطَوُّعَهَا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس کو ابھی تم نے نہیں روندا ہے یعنی اس پر حملہ آور نہیں ہوا، یعنی بعد کی فتوحات کے حوالے سے بھی اشارہ کر دیا۔ یہ وہ ٹکڑا تھا جو کہ پچھلے حصے سے یعنی غزوہ احزاب کے واقعے سے متعلق رہ گیا تھا، اس کو آج ہم نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو اس واقعے میں ذکر ہوئی جس کا حدیث کے حوالے سے
سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب روانہ فرمایا تو حکم دیا کہ لا یصلین عصرا، تم میں سے کوئی نماز عصر ادا نہ کرے الا فی بنی قریظہ، مگر بنی قریظہ پہنچ کر۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا حدیث کی ان شروحات کی روشنی میں جو بات وہاں حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام جب روانہ ہوئے تو راستے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، دو آراء قائم ہو گئی۔ ایک طبقہ تھا جس کی رائے یہ تھی کہ نماز عصر کا وقت تو ہو گیا ہے، یعنی ختم ہوا چاہتا ہے، مغرب کا داخل ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے نماز عصر ادا نہ کی تو جب تک ہم پہنچیں گے بنو قریظہ اس وقت تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہیں پر ہم نماز عصر ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ نہ پڑھنا نماز عصر مگر بنی قریظہ پہنچ کر، تو یہ اصلاً اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کروں۔ اور صحابہ اکرام میں سے دوسرے گروہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ پڑھنا نماز عصر، انہوں نے ظاہر کو لیا نہ پڑھنا نماز عصر مگر بنو قریظہ پہنچ کر، تو چونکہ اوقات صلاۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے معلوم ہوئے تو ہم نماز ادا نہیں کریں گے عصر کی، بھلے قضا ہو جائے چاہے قضا ہو جائے، اور ہم پہنچ کر بنو قریظہ وہاں پر اس علاقے میں پہنچ کر نماز عصر پڑھیں گے۔ اور دونوں نے ایسے ہی کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے کسی پر عیب نہیں کیا، ایک طبقے نے، چونکہ مجتہدین کا ایک طبقہ صحابہ اکرام میں مجتہدین موجود، تو ایک طبقے کی رائے یہ ہوئی اور دوسرے طبقے کی رائے یہ ہوئی، تو جن کی رائے یہ تھی کہ ہم عصر راستے میں پڑھ لیں انہوں نے راستے میں پڑھی اور پہنچ گئے جلد از جلد جتنا پہنچ سکتے تھے، اور دوسرے وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز کے یعنی عصر کے وقت ختم ہو جانے کے بعد مغرب کے وقت میں نماز عصر اور اس کے بعد نماز مغرب پڑھ لی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں جب یہ دونوں واقعات پیش کیے گئے اور دونوں طبقات کا یہ اجتہاد کہہ لیجئے جو آراء تھیں وہ پیش کی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا۔ اس سے علماء نے یقظ کیا کہ اجتہادی امور میں دو طرف معاملات اگر ہو جائیں، دو آراء قائم ہو جائیں مجتہدین کی، بشرط یہ کہ وہ اہل ہوں اجتہاد کے، مجتہدین کی اگر دو آراء قائم ہو جائیں تو کسی ایک سمت کو غلط قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ بظاہر دیکھیے تو کیا ہوا کہ ایک نے نماز قضا کر دی، ایک کا جرم بن سکتا ہے، اور دوسرے کا جرم یہ بن سکتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ نماز آپ نے فرمایا تھا نہ پڑھنا مگر انہوں نے پڑھ لی۔ تو دونوں طرف، اور ایک طرف دیکھیے تو ایک کی رائے یہ ہے کہ چونکہ حکمت کیا ہے اس مسئلے میں، اس حکم کے پیچھے علت کیا پائی جاتی ہے اس کو دیکھا جائے، وہ تسریع تھی، یعنی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ جاؤ اور جا کر پہنچ جاؤ وہاں پر۔ تو ہم نے جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے، طاقت بشریہ جتنی تھی، ہمارے اندر طاقت تھی، ہم نے جلدی پہنچنے کی کوشش کی، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ دوسرا حکم فوت ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے تعلیل کی، علت اس کی نکال لی، اس کی مقصدیت کو سامنے رکھا اور معنی و مراد پر عمل کر لیا ظاہر سے بڑھ کر، اور دوسری جانب جو طبقہ تھا اس نے معنی و مراد کو ایک طرف رکھا، انہوں نے کہا ہم تو ظاہر کے پابند ہیں، اس پر عمل کر لیا۔ اور آپ دیکھیں تو امت مسلمہ میں جو فقہی مکاتب فکر قائم ہوئے بعد میں، وہ اسی طرح کے اختلاف پر مبنی ہیں، جس کے بارے میں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ان کو بتایا ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر فقہ حنفی میں اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے، فقہ شافعی میں کہا گیا ناجائز ہے، تو اکثر وہ لوگ جن کی تربیت علوم دینیہ میں نہیں ہوئی ہوتی اور علماء راسخین کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے فقہ اسلامی کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، ان کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی بیک وقت تو دو مسئلے صحیح نہیں ہو سکتے، کوئی ایک بات صحیح ہوگی، اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط، وہ صحیح ہے تو یہ غلط، اور اصرار کرتے ہیں اس بات پہ کہ بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے۔ بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دو آراء قائم ہوئی ہیں، اور ان میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، بات کیا جتنے ائمہ ہدیٰ ہیں، ائمہ دین ہیں، ان میں سے کوئی نبی اور رسول تھوڑی تھا کہ وہ یہ کہے کہ میری بات حتمی ہے اور آخری ہے، وہ تو قرآن و حدیث کے معنی و مفاہیم پر غور کر کر اپنی افتاد طبع کے موافق اپنی طاقت جتنی کچھ ہے اجتہادی طاقت اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک حکم کو اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی کی رائے ایک جانب جاتی ہے، کسی کی رائے ایک جانب جاتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو قرآن و سنت میں بالکل قطعیت کے ساتھ واضح ہیں، چنانچہ اس میں دو آراء نہیں ہوتی، ایک ہی رائے ہوتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جس میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کے پیش نظر واقعہ جو پیش آمدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اس پر کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے فقہاء اور مجتہدین کو۔ اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور جب مختلف ہو جائیں تو پھر یہ نہیں ضروری کہ سب ایک ہی رائے پر پہنچ جائیں۔ اب یہ ہوگا کہ جو اہل مجتہد ہے، یعنی جو اہل اجتہاد ہیں، اور اہل اجتہاد کون ہوتے ہیں اس کو مت نے ڈیفائن کیا ہے، ایسی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اجتہاد کی اہلیت کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، کون سے علوم میں مہارت درکار ہے، کس طرح کی صلاحیت اور اوصاف درکار ہے مجتہد کے اندر، اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہ اتفاقی ہے سب کے نزدیک، پوری امت کے نزدیک۔ چنانچہ ان شرائط پر پورا اترنے والا فرد جب وہ اجتہاد کر کر ایک رائے قائم کرے گا تو اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ سارے اس کی اتباع کرنے لگ جائیں، اور ضروری نہیں کہ اگر دوسری رائے قائم کی گئی ہے تو پہلی غلط
غلط ہو جائے، دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، حنفی شافعی کی فقہ پر چلنے والے جو لوگ ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان کے بارے میں تقریباً 4 صدی کے بعد سے یہ اتفاق امت میں پایا جاتا ہے کہ جو ان میں سے جس کی اقتداء اور تقلید میں ہے اس کے لیے اپنے مذہب کے فتوے پر عمل کرنا درست ہے۔ مذاہب اربعہ کہلاتے ہیں، مذاہب اربعہ کے فتوے پر عمل کرنا درست ہے، اور اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس مسئلے کی دلیل کیا تھی، اس لیے کہ ہر ایک کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ وہ دلائل پر غور کرے، اور غور کرے بھی تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اسے سارے دلائل سامنے رکھ بھی دیے جائیں، سمجھا بھی دیے جائیں، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے۔ یہ ترجیح دینا اور ترجیح قائم کر لینا، اس کے لیے تو اجتہادی صلاحیت درکار ہے، اور وہ ائمہ مجتہدین میں تھی۔ اگر وہ بھی کسی مسئلے کو حل نہ کر سکے باوجود سارے دلائل کو، قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد، اور اگر اس میں اب تک بھی 2 آراء پائی جاتی ہیں، تو جو جس مسلک پر عمل کرتا ہے اس کے لیے جائز ہوگا کہ اپنے مسلک کے فتوے پر عمل کر لے، جیسا کہ صحابہ کرام کے ہم نے دیکھا۔ اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ دوسرے کو کہے وہ ناجائز کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جیسے حنفی ہیں، ان کے نزدیک نماز میں رفع دین نہیں ہے، شوافی ہیں، ان کے نزدیک نماز میں رفع دین ہے، تو اب یہ جائز نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا کوئی یہ کہے کہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ احناف یہ کہیں گے کہ رفع دین کے بغیر نماز سنت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ شوافی یہ کہیں گے کہ رفع دین کے ساتھ نماز سنت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ موقف قائم کرنا یہ تعدی ہے، اپنے حد سے بڑھ کر، اپنی کہیے کہ دیے گئے دائرے سے بڑھ کر کوئی رائے قائم کرنا ہے، اس لیے کہ دونوں کے پاس جو کچھ ہے وہ نصوص شریعت ہے، اور اس کے بعد صلاحیت اجتہاد ہے۔ ان میں سے کوئی ایک خطا اور ایک ثواب یہ مجتہدین تو طے کر سکتے ہیں، کوئی عامی، کوئی بعد کا آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کے اندر صلاحیت اجتہاد مطلق نہ پائی جاتی ہو، وہ طے نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا کریں گے؟ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ العامی لا مذہب لہ، عام آدمی جو کہ علوم دینیہ میں درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچا ہوا، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مفتی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی رائے قائم کرے، بلکہ مذہب ہو مذہب مفتی ہی، جو اس کا مجتہد مفتی ہے اس کی رائے اس کے لیے پابندی ہے، شریعت کا حکم اس کے لیے وہ ہے جو اس کے مذہب کے مفتی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ شریعت کا حکم متعین ہو جائے گا اس کے لیے، ورنہ تو شریعت کبھی حلال کبھی حرام، تو پابندی ختم ہو گئی، اور دین نام پابندی کا ہے نہ کہ بے راہ روی کا اور آزادی تباہ کا۔ تو اب جو احناف ہیں ان کے لیے لازم ہو گیا کہ فقہ حنفی کے فتوے پر عمل کریں، جو شوافی ہیں ان کے لیے لازم ہو گیا کہ فقہ شافعی پر عمل کریں اور اس کے فتوے پر عمل کریں، بغیر اس کے کہ یہ کہیں کہ دوسرا غلط ہے، پہلا کہے کہ دوسرا غلط ہے، پہلا غلط ہے، یہ درست نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اپنے اپنے مسئلے پر عمل کرنا، جس کو عام فہم انداز میں ہمارے علماء سمجھاتے ہیں نا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی غلط مذہب والے، یعنی مثال کے طور پر جو گمراہ باطل فرقے ہیں اور جو غلط کار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی غلط بات کو غلط نہیں کہا جائے گا، نہیں، ان کی غلط بات کو تو غلط کہا جائے گا، اور جو ہے وہ کسی غلط، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط مسلک پر ہے، غلط طریق پر ہے تو وہ غلط طریق پر باقی رہے۔ یہ بات ہو رہی اہل السنہ والجماعہ کے جو 4 مذاہب ہیں جن کے ہدایت پر ہونے اور ان کے اصول میں درست ہونے پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان 4 مذاہب میں سے جس مذہب پر کوئی شخص ہے وہ خیر پر ہے، وہ کسی باقاعدہ علم کی روایت پر کھڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے جتنے مذاہب تھے، جتنے اقوال تھے، اور پہلی صدی میں 150 کے قریب مجتہدین کے مذاہب تھے، وہ جمع ہوتے ہوتے بعد میں آ کر ان 4 مذاہب کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ تو اب 4 صدی کے بعد سے آپ کہیے کہ ایک طرح سے ان 4 مذاہب پر امت کا اجماع ہو گیا۔ اب ان میں سے کسی میں کوئی آدمی ہے تو وہ خیر پر کھڑا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہوگا کہ اس کو چھیڑا جائے، یا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا اس پر عمل کرتا، نہیں، آپ جہاں پر ہیں وہ رہیں، جہاں پر ہیں اپنے مسلک کو چھوڑے نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑے نہیں۔ یہ اس اصولی بات سے ماخوذ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی صحابہ کرام کو بنو قریظہ کے پہنچ کر نماز سر ادا کرنے سے متعلق، اور اس کے نتیجے میں جو صحابہ کی 2 آراء ہوئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کو اپنی جگہ درست قرار دینا۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ تم نے نماز کیوں قضا کر دی، قضا پڑھو، اور یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ تم نے کیوں میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میں نے تو کہا تھا نہ پڑھنا۔ آپ نے دونوں کی تصویب فرما دی، دونوں کو غلط نہیں کہا۔ تو معلوم ہوا کہ اجتہادی آراء میں، اجتہادی مسائل میں آراء 2 بھی ہو سکتی ہیں اور بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے کیا کرتے ہیں،
بھئی آج جو جن آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، یعنی چوتھے رکوع کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس میں خاص طور پر جو سورہ احزاب کا خاصہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور ہر وہ شے جو آپ کے لیے کسی درجے میں بھی ایذا کا ذریعہ ہو سکتی تھی اس کو دور کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقام مرتبے، آپ کی مخصوصیت اور آپ کی مقبولیت عند اللہ، اس کے بیان پر مبنی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے وہ احکامات دیے گئے، جس میں بعض احکامات عام ہیں امت کے لیے اور بعض خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اس واقعے سے جو کہ پیش آیا تھا۔ واقعہ کیا پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فقر کو اختیار کرنے والے تھے۔ فقر سے مراد کیا ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہو مگر وہ اسے صدقہ خیرات کر دے اور اس کے بعد اپنے لیے کم پر راضی رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے کہ الفقر فخری، یہ جو فقر ہے یعنی دنیا میں زہد اختیار کرنا، یہ میرا فخر ہے، میں اس کو آئے اور مسلمانات جو کچھ معاشی حالات تھے وہ بہتر ہو گئے۔ ازواج مطہرات نے بھی دیکھا کہ عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے، بہتری آ گئی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفقے کا اس میں اضافہ فرما دیجئے، یعنی ہمیں جو راشن دیا جاتا ہے، ہمیں جو خرچہ دیا جاتا ہے گھر چلانے کے لیے، اس میں اضافہ فرما دیجئے۔ بعض ازواج مطہرات نے یہ بھی کہا کہ جو شاہان و ملوک ہیں، مثال کے طور پر قیصر و کسریٰ، ان کے گھروں میں تو بہت سہولیات ہیں اور بہت غلام اور باندی ہوتے ہیں اور وہ تو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سنی، آپ کو یہ ناگوار گزری اور آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جو قصر نبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس میں رہنے کے باوجود بھی اس طرح کا خیال کہ دنیا کا مال زیادہ ہو جائے، یہ شایع نشان نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ نے ایلا فرما لیا۔ ایلا کا مطلب کیا ہے کہ شوہر بیوی سے کنارہ کش ہو جائے اور کچھ مدت کے لیے علیحدہ رہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خیمہ لگوایا اور وہاں آپ منتقل ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 دن تک آپ نے، 1 مہینے تک وہاں قیام فرمایا۔ بعد میں جو ایلا کی مدت ہے قرآن حکیم نے اس کو متعین کر دیا کہ یہ 40 دن سے زیادہ، معذرت کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، مگر یہ واقعہ جو ایلا کا پیش آیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، یہ اس صورت ایلا پر پورا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک طرح سے کنارہ کشی اختیار فرما لی اور ازواج مطہرات کے حجروں میں آپ نے اپنے جانے سے اپنے آپ کو روک لیا اور مسجد میں مقیم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر جب پتہ چلا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے اپنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کی اور کہا کہ یہ تم نے غلط کیا، ایسا مطالبہ کیوں کیا اور ایسی چیز کیوں مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو سمجھے کہ ہے، یعنی بقیہ گھروں میں بھی وسعت ہے تو آپ سار کرنا پڑے گا اور آخرت کو ترجیح دینی ہوگی، اللہ اس کے رسول اور آخرت کی کامیابی کو ترجیح دے دو، اور چاہو دنیا کا مال چاہیے تو صحیح ہے، تمہیں کچھ مال دے دیا جائے گا اور پھر رخصت کر دیا جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں رہ سکتے۔ اسے کہتے ہیں آیات تخییر، یعنی اختیار دے دیا جانا۔ شریعت میں اس بات کا امکان ہے کہ کوئی شوہر بیوی کو اختیار دے دے اس بات کا کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، یا یہ کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ ان آیات تخییر کی صورت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق واقع کرنے کا اختیار ازواج مطہرات کو دے دیا تھا یا یہ اختیار دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں۔ بہرحال واقعہ پیش آیا کہ جب یہ آیات سب کے سامنے پیش کی گئیں تو سبھی نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں، آخرت کی کامیابی کو اختیار کرتے ہیں، دنیا کے مال کے مطالبے سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے دنیا کا مال، ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے، میرے حجرے میں تشریف لائے اور آ کر مجھے یہ آیات سنائی اور فرمایا اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، آیات نازل ہوئی ہیں، میں تمہیں سناتا ہوں، مگر دیکھو کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ اور جب یہ آیات سنی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں زینت چاہتی ہوتا تھا کوئی شخص اونچے مقام پر کھڑا ہو اور پھر نیچے سے کسی کو بلائے کہ اوپر آ جاؤ، پھر بعد میں کثرت استعمال سے برابر کھڑے افراد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ فتح علیہ کا لفظ عینی معنی میں استعمال ہوا کہ اگر یہ تمہاری پوزیشن ہے، یعنی یہ تمہارا اسٹانس ہے، یہ تمہارا موقف ہے، تو یہ تو بہت چھوٹا موقف ہے کہ تم دنیا چاہتے ہو تو اوپر آ جاؤ، اور اگر ایسی چاہیے تو آؤ، یہ سب کچھ مجھ سے لو اور جاؤ، یہ اختیار دے دیا گیا۔ فتعالین امتعکن، میں تمہیں کچھ مال سامان دے دوں گا۔
ابن کمال پاشا جو ایک بڑے محقق اور متع کنہ سے مراد یہ ہے کہ متعۃ الطلاق جسے کہا جاتا ہے نا، کسی کو طلاق دی جا گیا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو کہ اختیار کر لو، چاہتی ہو تم اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ، اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کریں گی، ان کے لیے تو اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر تب آگے فرمایا یا نساء، تم میں سے جو کوئی کرے کوئی برا کام، یعنی کھلی برائی کا ارتکاب کرے، یضاعف لہا العذاب، اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ امت کی عورتیں معصیتی یتبعوا زیادت جیسی آیات سے ماخوذ ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ کسی معصیت، کسی گناہ کا بڑھ جانا، یعنی اس گناہ کی سنگینی کا بڑھ جانا، یہ جو گناہ جو بڑا ہے مرتبے کا، وہ اگر وہ کام کرے گا تو اس کے لیے وہ عذاب کا بڑھ جاتی ہے، وہ اس کام کی برائی جتنی بڑھتی جائے اتنا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک ہے کسی کام کو کرنے والا وہ کتنا فضیلت کا حامل ہے، اور ایک ہے جو کام کیا جا رہا ہے وہ کتنا برا ہے۔ ان دونوں کی بنیاد پر، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے گناہ کی سنگینی وہ بڑھا کرتی ہے۔ فضیلت والا آدمی تھا تو اس کے لیے پھر سزا بڑھ گئی۔ سزا کے بڑھ جانے کے دو اسباب ہوئے، ایک سبب یہ کہ کرنے والا کون ہے، اور ایک الہی ان کے گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ آگے ذکر آ جائے گا اس بات کا کہ جو تمہارے گھر میں قرآن حکیم نازل ہوتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہوتی ہے، اس پر عمل کرو۔ تو یہ جو علت امہات المومنین کے لیے پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گناہ کی شناعت بڑھ گئی اور ان کی نیکیوں کا جو کی فضیلت، تو کوئی نیک بنسبت کسی عام آدمی کے کیے ہوئے گناہ کے، اور پھر اسی طرح سے وہ جو علم والا آدمی ہے اس کا جو نیک عمل ہے اس کا اجر بھی عام آدمیوں کے اجر سے زیادہ ہے۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی عورت کی طرح تم نہیں، اور اس میں بھی بڑی حکیمانہ ترتیب ہے۔ کمتر تھے، فروتر تھے، ان کی نفی کی گئی اور بتایا گیا ان سارے کاموں کو چھوڑ کر طہارت کی حامل ہو جاؤ۔ خلیہ ان الرذائل ہوتا ہے، رذائل کیا ہے؟ برے